اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10، اور آج ہے جناب سیمی فائنل راؤنڈ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کی میزبان مائلہ نصیر آپ تمام کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے پربہار موقع پر یہ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقابلہ نعت خوانی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV پر۔ ناظرین، آج کا سیمی فائنل راؤنڈ جو آپ دیکھتے آئے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی راؤنڈز ہوئے ہمارے ساتھ 3 کنٹیسٹنٹ موجود ہوتے ہیں، اور وہ کنٹیسٹنٹ کے جو اپنے آڈیشنز راؤنڈ میں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اپنے سلیکشن راؤنڈ میں سلیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے راؤنڈ میں سلیکٹ ہونے کے بعد آج اس راؤنڈ میں سیمی فائنل راؤنڈ میں موجود ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جناب ہمارے ساتھ ہمارے ججز بھی تشریف فرما ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کی، آج کے سیمی فائنل ایپیسوڈ میں جو ججز ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ سب کی جانی پہچانی، ہر دل عزیز اور ہم سب کی موسٹ سینئر، جنہیں ہم بہت پسند کرتے ہیں، ان سے ہم بچپن سے سیکھتے آئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم سب کی اصلاح کرتی ہیں، ہم سب کی جانی پہچانی ہر دل عزیز محترمہ تابندہ لاری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ آپا خوش آمدید کہیں گے آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ میں، آج کے سیمی فائنل راؤنڈ میں۔ شکریہ۔ اور جناب آج کے سیمی فائنل راؤنڈ کی ہماری دوسری جج آپ سب کی جانی پہچانی ہر دل عزیز، بہت پیارا نام، بہت پیارا انداز سے جناب محترمہ سیدہ عنبر اشرف صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عنبر باجی آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کی ہماری تیسری جج آپ سب کی پسندیدہ، بہت پیارا نام، بہت پیاری آواز، اور ہم سب کی بہت فیوریٹ ثناءخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ سعدیہ عزیر کاظمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعدیہ باجی آپ کو بھی آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہیں۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار اس پلیٹ فارم میں ARYQ TV پر جو آپ دیکھ رہے ہیں، مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کمپٹیشن ہے، اس میں تمام بچیاں بصورت نعت خوانی اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہی ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ جو پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں، نام ہے جناب آپ کا ماہین قاضی، اور تعلق ہے آپ کا کراچی سے، اور آج جو کلام پیش کر رہی ہیں وہ کلام ہے جناب خوشبو ہے دو عالم میں۔ میں دعوت دینا چاہوں گی ماہین قاضی کو کہ وہ روسٹرم پر تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ خوشبو ہے دو عالم تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا
جسا کوئی آیا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماہین قاضی کلام پیش کر رہی تھی اور تعلق جناب آپ کا ہے کراچی سے. ججز کی جانب آؤں گی. آپا آپ سے سب سے پہلے کامنٹ شامل کریں. حفیظ صاحب کا کلام آپ نے پڑھا اور آواز کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں نے پہلے ہی بتایا تھا. لفظ سمجھو ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تجھ سا کوئی آیا ہے یعنی آپ جیسا کوئی نہیں آیا. تو جب آپ نا کو گا کے ساتھ ملاؤ گے نا تو پتہ کیا ہے گا جہاں میں. یہ چیزیں سمجھو اپنے بڑوں سمجھو کہ لفظ کو نا اصل مسئلہ پتہ ہے آپ لوگ کا قصور نہیں. سینئر اساتذہ کا پڑھا ہوا ہے انہوں نے بھی ایسے ہی پڑھا. پہلے شاید اتنا ہوتا نہیں تھا. یہ بنے ہیں راگوں میں ناطے. تو بات یہ راگ والے کو تھوڑی پتا ہوتا کہ یہ ٹوٹے گا جڑے گا. یہ وہ جہاں فٹ ہو جائے گا بنا لے گا. بس اتنی سی بات ہے. ویسے اوور آل سے بھی اس بات کے اور یہ اس بات کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غور نہیں کیا. میں 2 دن پہلے یہ کہہ چکی تھی. آپ کو سوچو نا وہ تو کمپلیٹ ہے نہ آئے گا جہاں ہے نا اور پھر وہ گا جہاں میں وہ دوسرا جملہ بن گیا. بٹ ایک بات ہے کہ اچھی ہے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو نہ ہوئے تو آپ گزر جائیے. نو یو ہیو ٹو ٹرائی اگین اینڈ اگین اگین. اگر آپ خدا نخواستہ آج یا کل یا کبھی کسی مقابلے میں رہ گئے تو کوئی بات نہیں. آپ ہمت جاری رکھیے محنت پوری رکھیے تو آپ محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ رزلٹ بہت دے. اور نعت کو رٹ کے کوئی نہ آئے. تم پڑھو کہ کیا رہے ہیں جیسے لگتا ہے نا یہ. مگر مائنڈ یو آر ونڈرفل اور اچھا پڑھا بہت. تو یہ اس لیے ہم آپ کو کچھ نمبر کاٹنے ہیں اس کی بات تو بات کی بات ہے. ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ اب آگے اس کی اصلاح کریں. جی امر بھائی. ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے مجھے لگا نہیں تھا کہ آپ کی آواز میں اتنی پختگی ہوگی. ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت پختہ ہے اور آپ کا جو کلام کی سلیکشن وہ بھی اچھا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا آپ نے. لیکن ایک جگہ جو مجھے آپ نے آئے گا کہا جس طرح آپ نے کہا اس میں ایک بات ایسی مجھے پڑھنے میں تھوڑا سا کہیں ایک ہاف نوٹ مجھے تھوڑا سا کمزور لگا آپ کے پڑھنے کے لحاظ سے کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت پختہ پڑھنے والی لگتی ہیں مجھے. اور آپ تو سن چکی ہیں آپ کو ماشاءاللہ بہت پختگی سے آپ پڑھ رہی تھی اور تھوڑی سی آپ نے جو انترا ہے اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر آپ نے شاید آواز کے حساب سے کیا اور ماشاءاللہ اچھا پڑھایا آپ نے. لیکن ظاہر وہ یہ تھوڑا سا مجھے کمزوری لگی جہاں پہ آپ نے آئے گا کہا جس طرح آپا نے کہا کہ جو تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. یہ چیز آپ کے پڑھنے میں فیل ہونی چاہیے کہ آپ جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا. سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ یا جو بچیاں یہاں پہ موجود ہیں یا جو دیکھ رہی ہیں ان سب کو یہی بات جو آپ پڑھ رہے ہیں نا اس میں وہ فیلنگس آنی چاہیے. اس سینٹینس میں جو آپ پڑھ رہی ہیں جو چیز آپ کہہ رہی ہیں اس میں وہ فیلنگس لائیے. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. باقی ماشاءاللہ باقی آپ نے اوور آل بہت پیارا پڑھا. جی سعدیہ بچ. ماہین نے بہت اچھا ادا کیا اور مجھے بس جو لگا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت آپ کی پختہ آواز ہے اور سیمی فائنل کے اکارڈنگلی آپ نے اچھا ادا کیا. لیکن کہیں ایک جگہ جا کر وہ چیز لگ رہی تھی ویک اور وہ مجھے لگا کہ جب آپ جس لائن کا جو بھی فنش تھا نا
اس میں وہ آپ کا ایک نوٹ جو ہے وہ ہلکا سا کمزور تھا. باقی اوور آل آپ نے بہت اچھا ادا کیا. آپا نے اور انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں کمزوری تھی, کیا تھا. لیکن بس یہ تو مقابلہ ہے اور پھر سیمی فائنل ہے تو باریکیاں تو دیکھی جائیں گی, لیکن آپ کے لیے دعا ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے. جی تو ناظرین, یہ ہے سیمی فائنل راؤنڈ اور آج کی پہلی کنٹیسٹنٹ نام تھا آپ کا ماہین قاضی. آپ نے ان کا کلام بھی سنا, ججز سے کامنٹس بھی سنے, اور وہی بات جو آپا نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا آپ لوگوں کو اور اصلاح کی. اس طرح اپنی ہمت نہیں ہارنی, آپ نے آگے اور اچھا اپنا بیسٹ دینا ہے. امپروومنٹ آپ کے اندر نظر آنی چاہیے پڑھنے میں. اور جناب یہی مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ہے. یہ جو پروگرام ہے, یہ جو کمپٹیشن ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہاں پر جو ثنا خواں آتے ہیں, جو کنٹیسٹنٹ آتی ہیں, جو بچیاں آتی ہیں, تو ان کی اصلاح کر سکیں اور بہتر سے بہترین انداز میں انہیں ثنا خوانی سکھا سکیں. ناظرین یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. جب تک دیکھتے رہیے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10. اور جناب آج ہے دوسرا سیمی فائنل, اور آج کے اس سیمی فائنل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ان 3 کنٹیسٹنٹ میں سے کون ایک خوش الحان ثنا خوان مصطفیٰ ہوگا جو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے, فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. اور ناظرین یہ 3 کنٹیسٹنٹ ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ججز بھی موجود ہیں, سینئر ججز, اور ان کی سربراہی میں, اور یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں ان کنٹیسٹنٹ کی اور ان تمام کی جو ہمیں اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں. اور وہ بچیاں جو اس بار اس سال جو ہے وہ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکی, ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا یہ موقع ہے کہ وہ اس کمپٹیشن کے ذریعے, اس پروگرام کے ذریعے سیکھ سکتی ہیں, اور جو غلطیاں ہمارے ججز بتاتے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور اس پر عمل کریں, اور اسی طرح جو ہے وہ آپ بہتر سے بہترین انداز میں ثنا خوانی کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام کی, آج کے سیمی فائنل راؤنڈ کی جو دوسری شریک ہیں جناب, نام ہے آپ کا کہکشاں سہیل اور تعلق ہے آپ کا کراچی سے, اور کلام پیش کر رہی ہیں میں کہ بے وقعت و بے مایا ہوں. تو دعوت دینا چاہوں گی کہکشاں سہیل کو کہ روسٹرم پر تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. میں کہ بے وقعت و بے مایا تیری محفل میں چلا آیا ہوں, یہ کہیں خامی ہی نہ ہو, یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو. مدینے سے پلٹ آیا ہوں, میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں, میں کہ بے وقعت و بے مایا ہوں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. جناب کہکشاں سہیل کراچی سے آپ کا تعلق, اور کلام پیش کر رہی تھی میں کہ بے وقعت و
بے مایا ہوں. ناظرین ہم ججز کی جانب آئیں گے اور ججز سے کمنٹس لیں گے. جی آپ. قاسم صاحب کو یہ کلام میں نے جب بھی سنا اور زبیب نے اللہ اس کو زندگی دے ایسا پڑھا ہے اس کو کہ آپ کو پڑھتے وقت آپ کو ایک عجیب کیفیت ایک عجیب منظر میں چلے جاتے ہیں اور اس کو پڑھنا بہت مشکل کام ہے. مگر جس طرح کہکشاں نے اس میں اپنی جگہ بھی لگائی اور اس نے جب وہ انہوں نے کہا نا کہ مطلع کا جو شعر تھا کیا تھا میں کہ بے وقتو بے مایا تیری محفل یہ کہیں خامی ایماں ہی نہ ہو. شی ڈڈ از ویری گڈ بیکاز وہ جو حمزہ کے ساتھ آپ کو جگہ لینی ہے اور جس طرح آپ کو آنا ہے یہ تو اس نے کمال پڑھا ہے اور بہت ہی اچھا. یعنی میں خواہ بول رہی ہوں اپنے بیٹھے نا کرسی کو حلال کریں گے مگر یہ ہاں نا ہم لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا بھائی آپ جانیں گے کیسے کہ ہم جانتے ہیں ہم خود ایک کیڑے نکالیں گے ہر ایک کے نہیں نکالتے کیڑے نہیں نکالتے آپ کو بتاتے ہیں. تو بھائی کمال ہے مجھے بہت اچھا لگا اور اس گلے کے ساتھ پڑھنا اور کنٹرولڈ پڑھنا کمال ہے ماشاء اللہ. جی امبر باجی. ماشاء اللہ کہکشاں نے جیسا پڑھا جس طرح آپ نے بولا کہ انترا اٹھایا یقین کرو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. بہت ہی پیارا پڑھا. جو آپ نے جگہ لگائی ہیں وہ بڑی کمال لگائی ہے. صرف جو ظاہر ہے ایک سیمی فائنل ہے جہاں پہ غلطی ہے وہ بتانا بھی ضروری ہے جو میں نے نوٹ کی کہ آپ نے بے بکتو پڑھا ہر دفعہ. بے بکتو قاف جو آپ نے بولا وہ آپ نے کاف کہا اور اضافت کی ہر دفعہ. لیکن ظاہر ہے لمبے بحر کی نعت ہے تو آپ کو اس کی طرز بھی ایسی ہے تو اس میں اس چیز کو غلطی نہیں مانوں گی. لیکن یہ کہ ماشاءاللہ آپ نے کمال پڑھا بیٹا ماشاءاللہ. جی سعدیہ باجی کیا کامنٹ دیں گے؟ کہکشاں نے بہت خوبصورتی سے نبھایا اور جو اس کلام کی فیل تھی نا اس کی آواز سے وہ فیل ہمیں فیل ہو رہی تھی. تو بس ڈھیروں دعائیں ہیں آپ کے لیے. اضافت کی غلطی تھی لیکن جب وہ اتنی خوبصورتی ہو جاتی ہے نا باقی چیزوں میں تو وہ ایک غلطی چلتا ہے بعض. جی اور بڑی بہر جب ہو تو پھر وہ ہو جاتا ہے لیکن بہت خوبصورتی سے بہت فیل کے ساتھ بہت عقیدت کے ساتھ سنبھل کر ٹھہر کر آپ نے ادائی کی. ماشاءاللہ سلامت رہیں. ان دونوں سے اختلاف کروں گی کہ یہ جو ہے نا اگر آپ شعر ایسے سنیں میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں تیری محفل کی طرف نہیں چلا آپ خامی ایماں نہیں ہاں حمزہ کو آپ اضافت میں نہیں لیں گے وہ زیر نہیں ہے واو آ گیا بیچ میں اس کا مطلب ہے اور. چلیں آپا ہماری ہم سب کی بڑی سینئر ہیں تو آپا جو سمجھائیں گی بالکل پڑھا زیادہ ہے اخبار تو ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے. آپ کو اسی لیے اس کی غلطی مانی بھی نہیں ہے. بالکل بہت پیارا پڑھا. مجھے بھی سب نہیں تھا میں بھی ریسرچ میں پوچھی تھی نا کہ جی چٹکنا کہتے ہیں کہ چٹکنا بالکل پوچھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کوئی عمر نہیں ہوتی سیکھنے کی کوئی عمر نہیں. اور جو فیل تھی جو عقیدت تھی ماشاءاللہ اور بہت ٹھہر کر سنبھل کر آپ نے نبھایا. یعنی بس یہ مجھے نہیں لگا کہ یہ کسی مقابلے میں ہے بلکہ مجھے یہ لگا وہیں ماحول بن گیا. ماحول بن گیا. سیریسلی بہت خوبصورتی تھی اور آج ماشاءاللہ لگ رہا ہے کہ کہکشاں جو ہے وہ سیمی فائنل کی تیاری کر بھرپور تیاری. آج کا سیمی فائنل راؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں اور کہکشاں نے اپنا کلام سنایا اور ماشاءاللہ کہکشاں کو کامنٹس بھی بہت ہی خوبصورت ملے ہیں. آج دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو تیسری کنٹیسٹنٹ ہیں وہ کیسا کلام پڑھتی ہیں. اور جناب یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 اور آج ہو رہا ہے سیمی فائنل. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 اور آج ہو رہا ہے جناب سیمی فائنل راؤنڈ. اور آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ سن چکے ہیں آج کی ہماری دو کنٹیسٹنٹ کو. نام تھا آپ کا جناب ماہین قاضی اور کہکشاں سہیل اور ان کے کامنٹس بھی آپ نے سنے ججز سے. آج کے پروگرام کی تیسری شریک ہیں لاسٹ جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو میں دعوت دینا چاہوں گی. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں ہمرا علی. تعلق آپ کا کراچی سے ہے اور کلام پیش کر رہی ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا
کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں، مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو، مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہمراہ علی کراچی سے آپ کا تعلق اور کلام پیش کر رہی تھی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ آپا آپ کی جانب آئیں گے اور کامنٹس میں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام ہے، پتہ نہیں بچپن سے سنتی آ رہی ہوں میں، اور ایک مخصوص طرز میں سب چھوٹے بڑے سب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو ان کی جو کام تھا اس پہ وہ کمال تھا، اور جو پڑھا جسے آپ نے کہا نا نہیں سنتا ہی، یعنی انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے ان کا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہاں آپ نے اس شعر کا پورا منظرنامہ بیان کر دیا، تو اس طرح پڑھنا چاہیے۔ ہمارا ایک اقبال عظیم نے، زندگی میں بہت سی کمی ہوتی ہے، لیکن اقبال عظیم نے کہا تھا کہ اقبال اپنی چشم بصیرت سے کام لو، یہ کیا ضرور آنکھ سے رستہ دکھائی دے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو نظر کی تھوڑی کمی ہے، جو بھی ہے، میں بھی تمہارے جیسے ہی ہوں، فکر نہیں کرو، جتنی بہادر میں اتنی بننا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو صرف یہ سوچنا چاہیے، کوئی چیز زندگی میں کم ہو نا، تو آپ پہلے ہم کہیں گے اللہ میں یہ کیا بات ہوئی، تو پھر آپ کیونکہ وہ نہیں ملی، مگر آپ جب حساب لگائیں گے نا، آپ پھر سوچیے اللہ میاں نے آپ کو دیا کیا کیا ہے، تو آپ کو لگے گا کہ ہاتھ بھی سلامت ہے، دماغ بھی سلامت ہے، اور کیا آواز دی اللہ نے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو زندگی کی کوئی کمی جو ہے نا اپنے اوپر طاری نہ کرو۔ میں تو شاید زمانے میں دندناتی پھرتی تھی، اب میں بینائی تقریباً ختم ہے، بٹ آپ لوگ مجھے کبھی بھی پریشان نہیں دیکھو گے کبھی، اس لیے کہ میرے اطراف میرے سب خیال رکھنے والے ہیں، تو یہ اس لیے آپ سب کی موٹیویشن کے لیے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی آتی ہی ہے، ہم زندگی میں یاد رکھو تم لوگ کی پوری عمر ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اور جو آنے والا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ جی انور باجی کیا کامنٹ؟ ماشاء اللہ، جس طرح میں نے کہکشاں میں کہا، جس طرح ہمراہ نے پڑھا، ماشاء اللہ میں کہوں گی کہ جس طریقے سے میں نے بھی کہا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کے پڑھنے میں، مطلب اتنا کمال پڑھا انہوں نے۔ اور ماشاء اللہ سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑی بات جو مجھے لگی وہ انہوں نے اپنی آواز میں رہ کے پڑھا، ورنہ اتنے ہائی نوٹس پہ جانے کے لیے بیس پہ جانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح میں کافی دیکھا کہ شاید کوئی ان کی مجھے کوئی ایسی کچھ غلطی ایسی کچھ لگے، لیکن مجھے ضرورت نہیں پڑی اپنا بین اس وقت، کیونکہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ کیا
تھوڑی بہت مسٹیک ہوئی، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بڑا کمال پڑھا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں سنتا ہی نہیں، اکثر تقریباً سب یہ پڑھتے ہیں نہیں سنتا، انہوں نے نہیں کہہ کے رکی ہے، نہیں سنتا بہت ہی خوبصورت انداز میں نہیں. بہت خوبصورت. سعدیہ باجی آپ کی جانب کیا کہیں؟ میں کیا کہوں، یقین کیجئے کہ کہکشاں نے پڑھا، پھر ہمرا نے پڑھا. اقبال عظیم صاحب کا ایک شعر ہے نا، گو روضہ اقدس کی طلبگار ہیں آنکھیں، سچ پوچھو تو خود راہ کی دیوار ہیں آنکھیں. تو بس ہمرا نے جو پڑھا اتنا کمال، اتنا لاجواب. سب بچے پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمرا نے جو اپنے کلام کو سمجھا کے ادائی کی، بہت خوبصورت. یقین کیجئے کہ ہم بھی یہ کلام پڑھتے ہیں تو مطلب نہیں سنتا ہی نہیں، ہم اس طرح پڑھ جاتے ہیں، لیکن ہمرا نے وہ چیز سمجھا کے اپنا کلام. تو آپ یہ چیز دیکھیے کہ اس بچی کے پڑھنے سے ہمیں کتنی چیزیں سمجھ میں آئیں، جو نئے سننے والے ہیں ان کو سمجھ میں آئیں کہ اس نے نہیں کے بعد تھوڑا سا گیپ لیا اور پھر اپنا آگے شعر کمپلیٹ کیا، اپنی لائن کمپلیٹ کی، تو وہ سمجھا کے اس نے ادائی کی. اور ماشاءاللہ اپنی آواز میں، اپنی رینج میں رہتے ہوئے اتنا بھرپور ادا کیا کہ بس آنسو نکل آئے. اللہ اس بچی کو خوش رکھے اور اللہ پاک آگے ڈھیروں کامیابیوں سے نوازے. بہت ساری دعائیں آپ تینوں کے لیے. اور جناب آج مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 اور سیمی فائنل راؤنڈ، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ تینوں کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں. اور جناب یہی عزم ہونا چاہیے کہ جو بھی کنٹیسٹنٹ یہاں پر آئے جب آپ پرفارم کریں تو کسی بھی غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے. ججز بھی حیران رہ جائیں کہ آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی غلطی کو کہاں پر نوٹ کریں. اور اسی خوبصورت انداز میں عقیدتوں کا اظہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار یہ ثنا خواں اتنی خوبصورتی سے کر رہے ہیں، اتنے احسن طریقے سے کر رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو بھی پتہ لگ رہا ہوگا کہ واقعی ان کی تیاری ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھنے میں آپ کے وہ نظر آ رہی ہے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے وہ آپ کے پڑھنے میں بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ کتنے خوبصورت انداز میں احسن طریقے سے نعت خوانی کر رہے ہیں. اور آج سیمی فائنل راؤنڈ ہے. ظاہر سی بات ہے جناب کہ یہاں پر یہ تو ایک بس فارمیٹ ہے کہ فارمیلٹیز ہیں کہ یہاں ہم نے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا ہے فائنل راؤنڈ کے لیے اور دو جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. اور جناب آج کا جو راؤنڈ ہے سیمی فائنل راؤنڈ، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان تینوں کنٹیسٹنٹ میں سے کون ہوگا وہ جو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے، فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا، کیونکہ یہ سیمی فائنل راؤنڈ ہے اور ان تینوں میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کوئی ایک نام جو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے سیمی فائنل راؤنڈ سے نکل کر اور گرینڈ فنالے میں شامل ہو جائے گا. اور جو نہیں چاہتا ان کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں ہیں، کیونکہ یہ یہاں تک آنا، سیمی فائنل تک آنا بھی آپ کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور سرکار کی ثنا خوانی ہے جناب. یہ وہ ذکر ہے کہ جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے گی. جی تو ناظرین ریزلٹس اناؤنس ہونے والے ہیں اور ججز کی جانب آئیں گے اور ججز سے کامنٹس لیں گے کہ آج کے جو ونرز ہیں وہ کون ہیں وہ خوش الحان ثنا خواں جو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے. جی آپا آج کے راؤنڈ کی ونر. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بہت مشکل مقابلہ تھا، بہت ہی مشکل. تینوں کو آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھرپور تیاری کے ساتھ. اچھا اب کہکشاں بالکل پکی نعت ہیں اور یہ جو ہے اپنی ہمرا. اچھا یہ تو انہوں نے تو رونگٹے کھڑے کر دی. تو یہ رزلٹ یہ بتائیں گی اس آج ہم دو بندے آج ماشاءاللہ کیونکہ آپ نے کافی بڑا مشکل ہو گیا ہمارے لیے، وہ اس لیے کہ جو تینوں بچیاں تھیں تینوں نے کمال پڑھا ہے، مگر ظاہر جو آخر کی دو بچیاں تھیں انہوں نے مطلب ایسا ہے کہ اگر ان کو آگے نہ لے کے جائیں تو ہمارے پھر مگر مسئلہ یہ مقابلہ ہوتا ہے، مقابلے کے لحاظ سے تو کچھ نہ کچھ پھر ایسا ہے. تو ماشاءاللہ جو آگے جا رہی ہیں وہ خوش نصیب ثنا خواں ہیں کہکشاں اور ہمرا. ماشاءاللہ.
اور جناب آج کے سیمی فائنل راؤنڈ میں جو 2 کنٹیسٹنٹ ہیں، نام ہے آپ کا ہمرا علی اور دوسری کنٹیسٹنٹ کہکشاں سہیل، ان دونوں نے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور آپ دونوں کو مبارکباد دیتی ہوں. آپ دونوں ماشاءاللہ گرینڈ فنالے میں جا رہی ہیں. اور جناب آج ہمارے ساتھ جو ہماری ایک اور کنٹیسٹنٹ تھی ماہین قاضی، آپ نے بھی بہت پیارا پڑھا، بہت خوبصورت پڑھا، لیکن یہ وہ اسٹیج ہے جناب جہاں پر آپ کی باریکیوں کو نوٹ کیا جاتا ہے اور آپ کی اصلاح کی جاتی ہے. یہاں پہ کوئی اگر بات آپ کو بتائی جاتی ہے تو وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی بلکہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. تو جناب آج کا پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 اور آج آپ دیکھ رہے تھے سیمی فائنل راؤنڈ. آپ نے ونرز بھی دیکھ لیا آج جو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے. آج کا پروگرام سیمی فائنل راؤنڈ اپنے اختتام پر ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب کنٹیسٹنٹ تو سیکھ رہے ہیں لیکن جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے، جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان تمام کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا. انشاءاللہ کل پھر ایک راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک اپنی میزبان مائلہ نصیر کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا. السلام یا رسول اللہ، السلام یا حبیب اللہ. مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا